اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بزرگی، برتری لائق و زیبا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جو مالک یوم الدین ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وعقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستوں، میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور شکر گزاری کے بعد خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میری مسلسل سرپرستی اور رہنمائی کے لیے جناب عبد الرقیب صاحب العصری کا، اور میں خاصتاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ جناب مجیب اللہ صاحب امام و خطیب مسجد علی حضرمی کا، جن کی مسلسل رہنمائی مجھے میسر ہے، مجھ ناچیز کو میسر ہے۔ آپ تمام حاضرین و غائبین، ان برگزیدہ ہستیوں کا بیان درس حدیث، درس قرآن کی صورت میں، جمعہ کے خطبات کی صورت میں سنتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، لیکن یہ ان دو جلیل القدر ہستیوں کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھ ناچیز کی ہمت افزائی کے ساتھ مجھے اپنی لب کشائی کا موقع بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، خصوصاً مسجد زہرا حضرمی کی مصلیات، آپ تمام کی خدمت میں پھر ایک بار میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل، جس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اور ہمارے نبی پاک کی طرف سے بھی، میں سلام کے بارے میں کہنا رہا ہوں، تو میں بھی اپنے کلام کی ابتدا سلام کے ساتھ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی تاخیرات میں جس طرح اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو موقع عنایت کیا اور آپ تمام سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے سننے کے لمحات عطا کیے، آپ اور میں شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا۔ جس طرح پچھلی تاخیرات کو پچھلے بیان میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب اور ہمارے نافرمانیوں کی ایک چھوٹی سی فہرست
حالانکہ ہم مسلمانوں کی نافرمانیوں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن اس کا کچھ مختصر سا حصہ آپ نے سنا اور میں نے کہنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ ہم اس پاک پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے جو بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، جس کے لیے مجھ ناچیز کی زبان بیان کرنے سے قاصر ہے اور آپ سننے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے چند کا ذکر کر کے آپ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسی مناسبت سے میں اپنے کلام کی ابتدا سورہ رحمان کی ان ابتدائی آیات سے کرنا چاہوں گا جس کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے نہ صرف مسلمانوں پر کہ ساری کائنات پر ابتدائی 4 آیت میں اتنا بڑا احسان کر دیا کہ جسے ہم شمار کرنے سے قاصر ہیں، کہنے سے قاصر ہیں، سننے سے قاصر ہیں، سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ میں کوشش کروں گا اپنی نادان اور کمزور عقل سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، کیونکہ سورہ رحمان میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا اور وہیں پر بار بار اس بات کی تکرار کی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت کو یہ بات تکرار کے ساتھ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ 1450 سال پہلے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ماضی کا بھی علم رکھتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آج اس مقام پر بیٹھ کر ان خصوصی 2 معزز ہستیوں اور عالموں کے سامنے اور آپ تمام بہترین سامعین کے سامنے میں کیا کہنے والا ہوں یہ بھی میرا مالک جانتا ہے، اور اسی حیثیت سے اسی تصور کے ساتھ میں دعا کروں اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے رب العالمین، میری زبان سے وہی الفاظ نکالنا جس پر میں عمل کر سکوں، یا میری زبان سے جو الفاظ نکل چکے تو مجھے توفیق اور ہدایت دینا کہ سب سے پہلے میں اس پر عمل کر سکوں انشاءاللہ۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں سورہ رحمان کی ان ابتدائی 4 آیات جو 4 حروف کے مماثل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیات میں ساری کائنات کی نعمتوں کو سمیٹ دیا۔ جس طرح اس کی ابتدا ہو رہی ہے لفظ الرحمن سے، سورہ رحمان کی جو ابتدائی آیت، ابتدائی حرف ہے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کو معنوں میں، ترجمے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں، جس کے ترجمے کے لیے آکسفورڈ کی ڈکشنری بھی معذور لاچار ہے۔
الرحمن ایک ایسی سپیریئر اتھارٹی ہے کہ جس کے بعد کوئی رحم کرنے والے کی مثال نہیں دی جا سکتی. الرحمن تمام رحم کرنے والوں سے بڑا. اس کے بعد رحم کے لیے کوئی حرف نہیں بچتا. اس نام سے، اس آیت سے، اس کلمے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا، اس سورت کی ابتدا کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم القرآن. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، علم القرآن اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو سکھایا، قرآن کو بتایا، جس کی مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا. اور آپ اور میں جو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سب سے سپیریئر، سب سے بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان. اسی انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی آیت مبارکہ کے ذریعے کہ علمہ القرآن. یہ وہی قرآن ہے جس کو ایک مقام پر پہاڑوں نے انکار کر دیا اپنے اوپر نزول سے. جو پہاڑ اللہ تعالیٰ سے اگر قرآن نازل ہوتا تو اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اسی قرآن کو نازل کرنے کے لیے آپ کو، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا جو اس کا سب سے بڑا احسان ہے. کیونکہ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے کا ہے. اسی سلسلے میں یہ ابتدائی 4 آیات بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قرآن کے نزول کا ارشاد فرما دیا، مکمل کر دیا، تو تیسری آیت میں کہہ رہے ہیں خلق الانسان. اللہ تعالیٰ کے کلام کی ترتیب دیکھیے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اسلام کی ابتدا میں جب قرآن کو پڑھا جاتا تھا، قرآن کے آیات کو لکھا جاتا تھا، قرآن کی آیات کو سنا جاتا تھا، تو اس زمانے کے بڑے بڑے شاعراء جو بہت بلیغ اور فصیح عربی جانتے تھے، وہ بھی دنگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے کہ یہ کلام بشر کا نہیں، انسان کا نہیں، اس کی فصاحت اور بلاغت کی کوئی مثال نہیں. آپ غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی تیسری آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ خلق الانسان، آپ جب تصور کریں اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سعید حضرمی، عثمان حضرمی، عبدالرقیب صاحب کو خلق الانسان کی صورت میں تخلیق کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بے شمار نعمتیں دے دی، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. ویسے تو انسان کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام کی ابتدا سے ہے. انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہو گئی. ان ہزاروں سال کے بعد بھی، آج تک بھی اتنی جدید ماڈرن سائنس بھی معذور ہے انسان اللہ تعالیٰ کو جو تخلیق کیا اس میں دوڑنے والی، بسنے والی، رہنے والی نعمتوں کا شمار کر سکے. آج بھی معذور ہے. اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی سائنٹسٹ معذور ہے کہ اللہ کی اس تخلیق میں کیا کیا نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں، ایک آیت میں اپنی تخلیق کا کمال بیان کر دیا، خلق الانسان.
اس کے بعد 4 آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں علمہ البیان۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، علمہ البیان کے معنی اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ آج میں جو کہہ رہا ہوں، آپ جو سن رہے ہیں، یہ سب علمہ البیان میں ہی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مجھ کو بولنے کی سکت نہ دیتے تو میں بولنے سے قاصر رہتا، آپ سننے سے قاصر رہتے، اور نہ سمجھنے کی سکت کسی میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اپنی تخلیق کا پورا پیرامیٹر، اس کی پوری خصوصیات بیان کر دی کہ علمہ البیان۔ کتنی زبانیں دنیا میں ہیں، کتنی تہذیبیں ہیں، یہ سب اسی کے دائرے میں آتے ہیں کہ علمہ البیان۔ آپ تصور کیجئے، زبان ایک کمزور گوشت کا لوتھڑا ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، جس سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ہم رشتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ہم بیان کرتے ہیں نام وغیرہ القاب۔ کئی ہزاروں سال بیتنے کے بعد بھی زبان کا ایک چھوٹا سا جز بھی آج کی ماڈرن سائنس بھی تخلیق کرنے سے لاچار ہے۔ تصور کیجئے اس پاک پروردگار کا جس نے فرشتوں کو تخلیق کیا اپنے نور سے، جس نے شیاطین اور جن کو تخلیق کیا آگ سے، اور آپ کو اور مجھ کو تخلیق کیا مٹی سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تخلیق کی ہوئی اس مٹی کی شے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کہا، اشرف المخلوقات کہا، اپنے نور سے تخلیق کی ہوئی چیز سے بھی زیادہ افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرامت سے آگ سے بنائی ہوئی مخلوق سے بھی بلند۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرشتوں کو اور جن اور انس کو کہ میری اس تخلیق کو سجدہ کرو۔ آپ غور کیجئے، آپ کا میرا وجود کوئی ایسا خالی نہیں ہے کہ ہم بلڈنگ بنائیں، کاروبار کریں، دکان لگائیں، جو بھی کام کریں، ہمارا یہ مقصد، یہ وجود نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین کریشن کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس تخلیق کی کوئی نظیر نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کا ایک چھوٹا سا ادنا نمونہ بھی آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ اور احسان دیکھیے اس پاک پروردگار کا کہ کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو اونچا، کسی کو نیچا بنایا، لیکن مشین سب کا ایک ہی ہے۔ دیکھنے کا نظام، سننے کا نظام، محسوس کرنے کا نظام، کھانے کا نظام، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ کیا گداگر، کیا بادشاہ، کیا توانگر، کیا عالی مرتب، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو سب کو نوازا۔ اسی لیے وہ الرحمن ہے، بے شک الرحمن ہے۔ ہم جب الرحمن کہتے ہیں تو اس کی صفت کو کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ جو اس کی عبادت پرستش نہیں کرتے اس کو بھی نوازتا ہے نعمتوں سے۔ آپ تصور کیجئے، ہم اگر کسی کاروبار کے مالک ہیں یا کسی عہدے پر فائز ہیں تو اپنے ماتحت یا نوکر سے چھوٹی سی بھی نازش ہو جائے، چھوٹی سی بھی حکمت دلی ہو جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم فوری اس کی سزا دینے پر تلاتے ہیں۔ تصور کیجئے اس الرحمن کا جو اس کی عبادت نہیں کرتے، جو اس کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے،
جو اس کے فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایک وقت مقررہ تک سب کو مہلت ہے، سب کو۔ ہم الرحمن کا اقرار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ میں تصور کیجئے کیا ہم شکر گزار ہیں؟ میں تو اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں بالکل بھی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذرہ برابر بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کسی عالم نے یا کسی ماہر علمیات نے یا کسی قابل شخص نے یہ کہا 2 جملوں میں کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ہر سانس کے ساتھ کرے تو بھی کم ہوگا۔ آپ تصور کیجئے آپ سانس لے رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، تو شکر کافی نہیں ہو رہا، کیوں؟ تو اس کا کہنا ہے کہ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن وہی سانس اگر باہر آنے نہ پائے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کا دم گھٹ جاتا ہے۔ تو آپ کی سانس جو باہر نکلتی ہے آپ اس کا شکر ادا کرنے سے خاصی رہیں چوک جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم شکر ادا نہیں کر رہے، ان کا مطلب ہم ناشکرے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی سکت اور صلاحیت دیتا ہے، آپ کو سننے کی توفیق دیتا ہے، یہ کیا کم احسان ہے؟ آپ تصور کیجئے آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر، وہ صلاحیت، وہ استطاعت نہ دیتا تو نہ آپ اپنی ماں کو اس کے احترام و تکریم سے مخاطب کرتے، نہ اپنے باپ کو اس کے القاب سے، اس کے ادب سے بلاتے، نہ اپنی اولاد کو اپنی شفقت سے، پیار سے پکار سکتے۔ میں ایک چھوٹے عضو کا ذکر کر رہا ہوں، آپ تصور کرتے جائیے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک آپ کے اوپر کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم اس نشست میں، اس محفل میں شاید آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا تذکرہ کر کر اپنے آپ کو اس کے شکر گزار بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے تصور سے، میرے خیال سے میرا اللہ اس تاخرات میں اس عمل کو بھی عبادت کا درجہ دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں خاصر ہوں تمام نعمتوں کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کرنے سے۔ سارے سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور ذکر کرنے سے خاصر ہو جاتا ہے ساری انسانیت۔ آئیے اب چلتے ہیں آنکھ کی طرف، غور کیجئے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا ایک بار تعارف ہو چکا ہے، یہ عثمان حضرمی ہے، یہ عمران جابری ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنس جب اس پر تحقیق کرتی تو اس کو بڑی بڑی مشینریوں کو ایجاد کرنا پڑتا، بڑی بڑی کتابوں کو مطالعہ کرنا پڑتا، اس کو بڑے بڑے چیزوں کا مشاہدہ کرنا پڑتا کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں۔ اور یہ بصیرت اللہ نے ایک ادنا فقیر کو بھی دی ہے، ایک بادشاہ کو بھی دی ہے، کیسا فضل ہے اس کا۔ سائنٹسٹ، محقق جب تحقیق کرے، جن کی ایک چھوٹی سی تحقیق، اللہ کی اس تخلیق کو جس نے انسان کہا ہے، اللہ تعالیٰ خلق الانسان، اس کی چھوٹی سی تحقیق میں ان کو یہ پتہ چلا کہ دیکھنے کا عمل، ایک بار دیکھ کے آپ کا تعارف ہونے کے بعد آپ کے دماغ میں ایک مقام ہے جہاں پر وہ میموری میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کا رنگ، آپ کی ناک، آپ کا آنکھ، آپ کا باپ کا دادا کا نام، آپ کو دیکھتے ہی لمحے کے آخری 1000ویں حصے میں
آنکھ اپنے دماغ سے وہ میموری ٹٹول کر لاتی ہے، آپ کے دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتی ہے اور آپ کو اشارہ دیتی ہے یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا عثمان حضرمی ہے۔ یہ نعمت اللہ نہ نوازتا تو نہ ہم ہمارے ماں باپ کو پہچان سکتے، ہمیں شاید گھنٹوں لگ جاتے، کتاب میں دیکھنا پڑتا، فوٹو میں پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا۔ آپ تصور کیجئے یہ کیسی نعمت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی نعمت کا ایک اور حصہ جس کو آپ پلک کہتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ بھی غور سے سنیے اور ایک ایک جملے پر اپنے دل میں شکر ادا کیجیے اللہ کا۔ آج کا بیان اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ اس کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نعمتوں میں اضافہ کرے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمت میں اتنا اضافہ کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آنکھ کے اس حصے کی طرف جس کو ہم پلک کہتے ہیں۔ اگر پلک جھپکنا بند کر دے میرے بھائی، اگر پلک جھپکنے سے انکار کر دے جو صرف اللہ کی تخلیق میں اس کے حکم سے ہوتا ہے، تو دنیا کی کوئی سائنس، کوئی ڈاکٹر کوئی ایسی بیٹری ایجاد نہیں کر سکتی کہ اس پلک کو متحرک کر سکے۔ پلک کے متحرک ہونے میں دن میں ہزاروں بار، عمر میں کروڑوں بار کس طرح ممکن ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے کہا ہے خلق الانسان۔ بے شک اور جب پلک جھپکتی ہے تو آج کی سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ آپ کی آنکھ کے اوپر، آپ کے آنکھ دیدے کے اوپر جو بھی چھوٹے سے ذرات جو آپ خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں، جو ہوا میں متحرک رہتے ہیں، وہ جب آپ کی کھلی ہوئی آنکھ میں داخل ہوتے ہیں، وہ پلک کا متحرک ہونے کا عمل آپ کے آنکھ کو صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تصور کیجئے اللہ کے اس احسان کا، اگر آپ کی آنکھ اللہ ایسی بناتا کہ وہ جھپکنے سے معذور ہوتی تو اب کس طرح ممکن ہوتا دیکھنا، کس طرح ممکن ہوتا اپنی آنکھ کو صاف کرنا۔ جسم کے کئی نظام ہیں جو بغیر بیٹری کے، بغیر کسی چیز کے 70 سال، 80 سال، 100 سال تک متحرک رہتے ہیں، فعال رہتے ہیں، کارکرد رہتے ہیں۔ کیا احسان ہے! اس کو الرحمن کہلانے کا حق ہے۔ ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنے کا ہم پہ فرض ہے۔ آپ تصور کیجئے اللہ رب العزت اگر آپ کی ہتھیلی میں بال اگا دیتے، جو کوئی بڑی بات نہیں اللہ رب العزت کے لیے، اس کی تخلیق ہے، وہ جیسا چاہے بنا دے۔ اگر آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی میں بال ہوئے ہوتے، آپ تصور کیجئے آپ کی زندگی کتنی تکلیف دہ، کتنی مشکل ہو جاتی، کتنی ناگوار اور کتنی عذاب ہو جاتی آپ کی زندگی۔ بال بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس مقام پر ہے وہ نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو یہاں سے محروم رکھ کے بہت بڑا احسان کیا۔ یہ اس پاک پروردگار کا بے حد احسان ہے، کیونکہ وہ الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے شاید علم ہے کہ ہم ناشکر گزار ہیں، ہم اس کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں نہ شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ انہی نعمتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب مجیب اللہ صاحب کی لکھ کر دی ہوئی
ایک آیت کو پڑھتا ہوں جو سورہ ابراہیم کی 34ویں آیت ہے، وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میں اپنی ناقص اور ناچیز زبان سے جو بیان کیا تھا کہ سارے سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے تو بھی اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو ناممکن ہے، نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اسی زبان کے ذریعے اسی منہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فعال کر دی ہے، جو کروڑوں سووں کروڑ خرچنے کے بعد بھی کوئی دنیا کا ڈاکٹر اگر وہ ناکارہ ہو جائے تو اس کو دوبارہ فعال نہیں کر سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں احساس، سینس، جو آپ کے منہ میں لگے ہوئے سینسرز پتہ نہیں کس طریقے کے کس تعداد میں آپ کو گرم کا بھی احساس دلاتے ہیں، آپ کو ٹھنڈے کا بھی احساس دلاتے ہیں، آپ کو میٹھے کا بھی احساس دلاتے ہیں، آپ کو کڑوا کسیلا کے بھی احساس دلاتے ہیں، اور آپ تصور کیجئے آپ کو پھیکے کا بھی احساس دلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رحمان خلق الانسان، بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس نے ایک ایسی تخلیق کی جس کا کوئی ثانی نہیں، اور بے شک اس رب العالمین کے لیے ہی یہ ممکن ہے۔ دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کی کوئی تحقیق یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کر دیا، دنیا کی کوئی سائنس اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ ارے اضافہ تو دور کی بات، اگر اس کی کوئی ایک نعمت ہم سے چھن جائے، اس کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی صورت۔ بے شک سورہ ابراہیم حق، وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں گن سکتے، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجئے، بچہ جب چھوٹا سا چلنا سیکھتا ہے، اس کے پیر ابھی بیلنس نہیں کر پاتے، اسی رب العالمین نے اس کے اندر یہ سینسر دیا ہے، آہستہ آہستہ اس کو چلنا آتا ہے۔ آپ نے کوئی مشین لگائی یا آپ نے کسی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروایا یا اسے کوئی ایسی چیز اس کے پیر میں باندھی کہ وہ چلنا سیکھے؟ نہیں، الرحمن خلق الانسان، اسی کے لیے ممکن ہے۔ جب آپ ہم سن بلوغت کو پہنچتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ہم آرام سے کھڑے بھی رہ پاتے ہیں، چلتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ بے شمار نعمتیں صرف ایک خلق الانسان میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کا کوئی ثانی نہیں، اور بغیر کسی ٹیکس، بغیر کسی میٹر ریڈنگ، بغیر کسی اور چیز کے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمتیں جاری و ساری رکھتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے کر نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جاری ہیں۔ میرے ایک دوست، ان کا نام لیے بنا میں ان کے کہے ہوئے الفاظ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے انداز میں ایک جملہ کہے کہ یابا، اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے منہ میں ایسا نظام رکھ دیتا کہ اس کے عمل کے حساب سے اس کے منہ کی بدبو آ جائے، جو جتنا گناہ گار ہے اس کے منہ میں اتنی زیادہ بدبو، جو جتنا جھوٹا ہے اس کے منہ میں اتنی زیادہ بدبو، جو جتنا مکار ہے اس کے منہ میں اتنی زیادہ بدبو۔ آپ تصور کیجئے
آپ ہم منہ کھولنے سے قاصر ہو جاتے، اپنے منہ پہ شاید ہم کپڑا باندھ لیتے کہ میری کمزوری کا اظہار نہ ہو جائے، میرے جھوٹے ہونے کا اظہار نہ ہو جائے، میرے گناہ گار ہونے کا اظہار نہ ہو جائے۔ تصور کیجئے آپ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم میں نہیں رکھی جو اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، جو ہم کو اس طرح سے ہر موسم میں چکھنے کا، سونگھنے کا، مزے کا، ہر چیز کا احساس دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عجب نہیں تھا کہ یہ چیز اور اضافہ کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بھی ایک موقع دیا ہے۔ بلا شبہ اس کا احسان ہے۔ یا الرحمن، آئیے آگے چلتے ہیں۔ جسم کے اس حصے کی طرف جس کے بارے میں پوری طرح سائنس بھی نہیں پہنچ سکی آج کی تاریخ میں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جس کو ہم دماغ کہتے ہیں۔ دماغ کے کام کرنے کا طریقہ، دماغ کی لمبائی، دماغ کی گہرائی، دماغ کے اندر چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بے شمار راز آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ تصور کیجیے اس الرحمن کا جس نے کہا کہ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلق الانسان۔ عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو دماغ کے اس حصے میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کس طرح کام کرتا ہے، کتنی اس کی لمبائی ہے، آج تک کوئی پیمائش نہیں ہو سکی۔ آپ تصور کیجئے، آپ جب بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں تو میرا شعور جاگ رہا ہے، میں اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکتا ہوں، پیپر پلٹا سکتا ہوں، آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ سے مخاطب ہو سکتا ہوں۔ یہ سب شعور کی وجہ سے ممکن ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جب آپ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ غور کیجئے اس الرحمن کی تخلیق کا جس نے کہا ہے خلق الانسان، وہ کس طرح سے ممکن ہے۔ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، اپنے ہاتھ کو حرکت دے پا رہا ہوں، میرے پاس کوئی چیز آ رہی ہے تو میں اسے روک پا رہا ہوں، لیکن نیند کی حالت میں کیسے ممکن ہے؟ دل کی دھڑکن کیسے ممکن ہے؟ آپ کو جب کوئی چیز کھجلانے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کا ہاتھ متحرک ہوتا، کیسے ممکن ہے؟ آپ کروٹ بدلتے، کیسے ممکن ہے؟ بے شک الرحمن خلق الانسان، یہ اسی الرحمن کے لیے، اسی خالق کے لیے ممکن ہے جس نے ایک تحت شعور نام کی چیز بھی رکھی ہے دماغ میں، جو آپ کے نیند کی حالت میں آپ کے تمام اعمال کو کنٹرول کرتا ہے، سانس کے عمل کو، خون کی گردش کو، آپ کے کروٹ بدلنے کو، آپ کے کھجلانے کو، آپ کو سردی گرمی کا احساس دلانے کو۔ آپ نیند کی حالت میں ہیں، آپ کو سردی ہو رہی ہے، آپ کمبل کھینچ کے اپنے آنکھ پہ ڈالتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ الرحمن هو الخالق۔ آئیے مختصر سے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے وقت کی اجازت لے لی ہے، میں مطمئن ہوں انشاءاللہ میں کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں بنوں گا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں یہ فرمایا ہے، ما یفضل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک الرحمن آپ کی میری ناشکر گزاری کو، آپ کی میری کوتاہیوں کو، آپ کی میری کمیوں کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی، اپنی نعمتوں کا سلسلہ چالو ہے۔ آج سائنس جب ایک ریموٹ سے چلنے والا پلین، جس کو ہم آج کل ڈرون بھی کہتے ہیں، جو عام ٹیکنیک سے چل رہا ہے، جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اڑا سکتے ہیں، سیدھا کر سکتے ہیں، ٹیڑھا کر سکتے ہیں، نیچے اتار سکتے ہیں، اوپر اٹھا سکتے ہیں، تو کیا اس پاک پروردگار کے لیے ممکن نہیں کہ اپنے تخلیق کی کوئی ایک نعمت کو اپنے اشارے سے چھین لے، آپ کے پلکوں کو حرکت کرنے سے منع کر دے، آپ کے دل کو دھڑکنے سے روک دے، آپ کے قدموں کو چلنے کی سکت سے محروم کر دے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، بے شک اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ ہم اس کی ایک ایک لفظ میں بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اسی الرحمن کی صفات کا مظاہرہ کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اسے کیا ملے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ دیکھیے شرط ہے یہ، شکر گزار تو اللہ کے دوسرے بھی بندے ہوں گے اور کس الفاظ میں، کس انداز میں ادا کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں آپ سے مخاطب ہے، جناب مقیم صاحب سے مخاطب ہے، زاہد صاحب سے مخاطب ہے کہ تم با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ آپ تصور کیجئے ہمارے بیچ کئی معززین اکابرین، کئی بزنس مین، جابری صاحب، جناب الیاس صاحب اور بہت سے لوگ موجود ہیں۔ آپ لوگ تاجر ہیں، آپ لوگ اپنے ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں۔ وہ جب آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ کا حکم بجا لاتا ہے، تو کیا آپ اس کی قدر کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو میں نے کام کے پیسے دیے، میرے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک آدھ بار کبھی اگر قدردانی ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت جو الرحمن ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، آپ کو ملازمت نہیں دی، آپ کے سارے وجود کا مالک ہے، آپ کے جسم میں جتنی بھی نعمتیں گردش کر رہی ہیں ان سب کا مالک ہے اور ان سب پر اس کو کنٹرول ہے۔ اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری قدر کروں۔ سبحان اللہ، الرحمن، بے شک الرحمن۔ اسی سلسلے میں جب اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں تکرار کے ساتھ اپنی نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان، اے سعید بن علی، تو میری کن کن نعمتوں کا انکار کرے گا، تو کن کن نعمتوں سے دور ہوگا؟ میں کہتا ہوں یا رب، تیری کوئی ادنا نعمت کا بھی ہم نا شکر گزاری نہیں کر سکتے، انکار کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک الرحمن ہے یا رب۔ ہماری تمام نادانیوں کوتاہیوں کے باوجود ہماری تمام نعمتیں، تمام نظام جیسا کا ویسا ساری جاری ہے۔ دماغ کے ایک چھوٹے سے
سسٹم کی بات کرنے کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں جسم کے اس حصے کی طرف جس کو دل کہا جاتا ہے۔ میں اپنے ایمان کی تجدید کے لیے دل کے دھڑکنے کے عمل کا، دل کے کام کرنے کے طریقے کا اور دل کے جسم کے اہم ترین حصے ہونے کا اظہار کرتے ہوئے میں کچھ اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جسم کے تمام اعضاء دل کی دھڑکن پر منحصر ہیں۔ آپ کے جسم کا ہر عضو دل کی دھڑکن سے مربوط ہے۔ لیکن میں آج ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں جس کا پتہ شاید آپ جیسے علم رکھنے والوں کو پہلے سے ہوگا، لیکن ان ناچیز کو کچھ دن پہلے علم ہوا۔ ہمارے ایک رشتہ دار دل کے عارضے سے، دل کی پریشانی سے یا دل کے مرض کی وجہ سے ڈاکٹر سے رجوع ہوئے۔ عام طور پر دل کے وال بند ہونا، دل کے وال بلاک ہونا، دل کے والوں میں بلاکیج آ جانا، یہ آپ ہم سنتے ہیں۔ اس کا طریقہ علاج بھی ہے، کئی لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، کئی لوگوں کو افاقہ ہو چکا ہے، آپ میں ہم میں شاید کوئی شامل بھی ہیں اس طرح کا علاج کروا چکے ہوں۔ لیکن میں اس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کا مجھے علم کچھ ہی دن پہلے ہوا۔ تو وہ میرے عزیز جب ڈاکٹر سے رجوع ہوئے تو ڈاکٹر نے کئی 100 ٹیسٹ کے بعد ان کے مرض کا پتہ چلایا، اور یہ پتہ چلا کہ دل کے وال، باہری وال، تمام چیزوں کے علاوہ بھی اللہ اکبر الرحمن خلق الانسان، یہ تیرے لیے ہی ممکن ہے یا رب۔ ڈاکٹر کہتے ہیں دل کے اندر، باہر نہیں، دل کے اندر ایک وال نما کوئی چیز پوشیدہ ہے، الرحمن، اللہ اکبر، جس کا کام یہ ہے دل جب جسم سے خون کو کھینچتا ہے تو اس کو جسم کے ہر حصے تک ایک لمحے میں پہنچانے کے لیے اس کو جو پریشر درکار ہوتا ہے وہ اس وال کے ذریعے ممکن ہے۔ دل جب خون کو کھینچتا ہے تو وہ وال بند ہو جاتا ہے، اور جب دل خون کو واپس باہر پھینکتا ہے تو وال کی بدولت دل پریشر سے پیر کے نیچے سے لے کر سر کے کونے تک خون کو پہنچا پانا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو، مجھ کو، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کی کوئی ایک ادنا نعمت کے بھی چھن جانے سے محفوظ رکھے یا رب۔ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری ناراضگی سے، ہم پناہ مانگتے ہیں اپنی ناشکری پر۔ آگے سنیے، تو جب پتہ چلا کہ ان کے اس پمپ میں کوئی نقص ہے تو اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی عطا کیے ہوئے علم سے ممکن ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا وہ پمپ کو دوبارہ کارکرد کرنے کے لیے، اس فعال کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے ایک ایسی سرجری کی ضرورت ہے جس کے لیے شاید 25 سے 30 گھنٹے لگتے ہوں گے، اور شاید 25 سے 50 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ آپ کے جسم میں جھرجھری آنی چاہیے، میرے بدن میں کپ کپی آنی چاہیے کہ میرے جسم میں وہ نعمت رواں دواں ہے، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی ٹیکس کے، اور ناشکر گزار ہونے کے باوجود۔ ٹھیک ہے، اس آپریشن کا طریقہ کار کیا ہے؟
4 ماہر ڈاکٹر آپریشن کے دوران ان کی موجودگی ضروری ہے۔ کرنا کیسے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ پہلے ان کے سینے کو چاک کیا جائے گا، پھر ان کے دوران خون کے نظام کو جو دل سے ممکن ہے اس کو آہستہ آہستہ علیحدہ کر مشین سے منسلک کیا جائے گا تاکہ جسم میں خون کی گردش جاری رہے، آپ کی سانس چلتی رہے، آپ کے پھیپھڑے کام کرتے رہیں۔ تصور کیجیے، الرحمن خلق الانسان، ایک ادنا سے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تخلیق کیا، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک اچلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، جس کی کوئی وقت نہیں۔ اس انسان میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سنیے کہ اللہ کی اس نعمت میں تھوڑا سا فرق آنے پر کتنے وسائل استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو وہ میرے عزیز کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا، اس پیچیدہ آپریشن کے لیے آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد، آپ کے دوران خون کو مشین سے منسلک کرنے کے بعد آپ کے دل کو چیرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! دل کو چیر کر اس پمپ نما جو مشین اللہ نے لگائی ہے اس کی خرابی کو دور کر کے، اس کو فعال کر کے، اس کو کارکرد بنا کے، دل کی پیوند کاری کرنے کے بعد، دل کو کسی مخصوص کرنٹ کے جھٹکے سے حرکت دینے کے بعد، کیونکہ دل آپ کا رک چکا ہے، دل سے آپ کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، آپ کے جسم کا نظام مشین سے چل رہا ہے، بے شک آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ حرکت نہیں کر سکتے۔ تصور کیجئے، الرحمن خلق الانسان۔ اس کے بعد جب آپ کے دل کو کسی مخصوص کرنٹ کے ذریعے شاک دے کر متحرک کیا جاتا ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، دل کی دھڑکن جس کو کہتے ہیں، جب دل میں وہ دھڑکن پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ، شاید 8 گھنٹے، شاید 10 گھنٹے، شاید ہو سکتا ہے کئی گھنٹے، دوران خون کے ایک ایک نظام کو مشین سے علیحدہ کرتے ہوئے آپ کے دل سے مربوط کیا جاتا ہے۔ شاید اس دوران اگر اللہ رب العزت کن کہہ دے، اپنے فرشتے کو حکم دے دے، آپ کی سانس رک جائے گی، آپ کا شمار میت میں ہو جائے گا، آپ دنیا کے لیے انتقال کر چکے ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے، کتنی نعمتیں۔ سائنس جب تحقیق کرتی ہے، میں جب سورہ واقعہ کی وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے، افرأیتم الماء الذی تشربون، جو تم پانی پیتے ہو، انتم المزن اہل المنزلون، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو تم پانی پیتے ہو کیا تم نازل کرتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ بے شک هو الرحمن۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس سوال کر رہا ہے تو میں گناہگار، میں ناچیز اس آیت کا جواب دیتا ہوں بہت غم کے ساتھ، بہت دل گرفتگی کے ساتھ کہ اللہ انت المنزل و انت المخرج انک علی کل شیء قدیر، بے شک یا اللہ تو ہی برساتا ہے اور تو ہی خارج کرتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میری مراد، آپ جب پانی پیتے ہیں تو اس کو جسم سے پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ ایک فقیر بھی وہی عمل کر رہا ہے، ایک بادشاہ بھی وہی کر رہا ہے۔ تصور کیجیے، الرحمن خلق الانسان۔
اور سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اپنی تحقیقات اپنی مطالعے کی بنا پر کہتے ہیں کہ ایک انسان جو کسی وجہ سے گردے کے عارضے میں مبتلا ہو جائے، اللہ آپ کو مجھ کو سب کو محفوظ رکھے، اور اگر کوئی سماعت کرنے والا اس مرض میں مبتلا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا رب تو شافی کافی ہے، تو شفا دے دے اس سے۔ مشین کے ذریعے ممکن نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کا خرچہ، چند گھونٹ پانی جو آپ پیتے ہیں اس کو جسم سے خارج کرنے کے لیے۔ الرحمن، کتنا رحم ہے اس کا، کتنا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ آپ ٹھنڈا پی رہے، گرم پی رہے، جو بھی پی رہے، آپ کے گردے اس کو کشید کر کے جسم سے خارج بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک انسان کے جسم میں روزانہ جو یہ عمل ہوتا ہے لاکھوں روپے کا عمل ہے، اگر مشین کے ذریعے کے پھر بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، امپاسبل۔ الرحمن، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتوں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شک کہ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، تیری نعمتوں کا اقرار بھی نہیں کر سکتے، شکر تو دور کی بات ہے۔ ہمارے امام و خطیب فضیلت الشیخ جناب مجیب اللہ صاحب نے مجھے ایک حدیث بھی لکھ کر دی کہ میں اپنے بیان میں اس کا اضافہ کروں آپ کے میرے ایمان کی تجدید کے لیے۔ مقتدر حاکم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا ہے؟ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر الرحمن، آپ جوان ہیں، چل سکتے ہیں، سیڑھی سے کود سکتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل کو دوڑا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا سکتے ہیں، ان کو گرتا ہوا سنبھال سکتے ہیں۔ آپ جوان ہیں، تندرست ہیں۔ تصور کیجئے جب آپ سے جوانی چلی جاتی ہے، آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، آپ خود اپنے قدم پر کھڑے رہنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ کثیرا، بے شک ہم بہت شکر گزار ہیں اس الرحمن کے۔ نمبر 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ اس محفل میں میرے سامنے کئی ایسے نوجوان ہیں جو کسی مرض میں مبتلا تھے، اللہ نے ان کو صحت سے نوازا۔ آپ ان سے پوچھئے، ان کے دل سے پوچھئے، ان کے عزیز و اقارب سے پوچھئے کہ ان کے اوپر کیا قیامت گزری۔ اللہ اکبر، بیماری کی حالت میں وہ کتنی تکلیف، کتنے کرب میں مبتلا تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر صحت سے نوازا۔ الحمدللہ، ہم اسی پاک پروردگار سے گزارش کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے اس کا تو ہی حفاظت کرنا، تو ہی حامی رہنا۔ اور نمبر 3، اپنی مالداری کو اپنی فقیری پر۔ میں اس سلسلہ کلام کو تھوڑا سا ماضی میں لے جا کر اپنی تسلی تشفی کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ محلے سید آباد میں نئے ساکن بھی ہیں، کئی لوگ نئی نسل کی دوسری پیڑھی کی صورت میں نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد میرے آبا و اجداد کے ساتھ اس محلے سید آباد میں رہتے بستے تھے۔
مجھے پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے ہمارے آبا اجداد کیا تھے، ان کی مالی حالت کیا تھی، ہم لوگ کس جگہ کس طرح کے جھونپڑوں میں رہتے تھے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری گزارش پر ہمارے محلے کے ایسے نوجوان بھی ہیں جن سے ہم کلام ہونا ہمیشہ ممکن نہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور یہ آپ لوگوں کا بھی احسان ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں آنے کی زحمت کی۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہ بیان کرتے ہوئے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہمارے آبا و اجداد کہاں سے آئے، کیسے اٹھے، اور آج آپ اور میں کس طریقے زندگی میں الحمدللہ، نشکر اللہ، نشکر اللہ۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں جس طرح اچھی طرح جانتا محسوس کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ آج ہمارے عالیشان بنگلے، آج ہماری آسائش، آج ہمارے پاس اتنا رزق ہے ہم دوسروں کو دے سکیں۔ کسی وقت ہم رزق کے محتاج تھے بھائی۔ میں اپنے گھر کی بات کروں، کھانا جب پکایا جاتا ہے اس کی پیچ نتارتے ہیں، آج ہم لوگ بہا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، لیکن جب نعمتیں بہت کم تھی، ہمارے حالات اتنے خوشحال نہیں تھے، ہم اس پیچ کو بھی محفوظ کر لیا کرتے تھے تاکہ غذا کی صورت میں استعمال کریں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آج تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ادنا سی مثال دینے کا مجھے موقع دیا، آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ہمارے والدین کس طرح کی مشقت کرتے تھے، تب جا کے ممکن ہوتا تھا آپ کا میرا پیٹ بھرے۔ آج ہم کس حال میں ہیں؟ آج ہماری تھوڑی سی جستجو پہ اللہ ہمیں بے شمار رزق سے نواز رہا ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی نعمت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی میری عطا کی ہوئی تمام نعمتوں میں اور اضافہ کرے، برکت دے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی صورت میں جو بھی نعمت عطا کی ہے اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں۔ میں کسی کا نام لے کر اپنے آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے گاؤں میں کئی مالدار مسلم اور غیر مسلم آج مفلوق الحالی کی صورت میں ہیں۔ کیا یہ رب کا احسان نہیں؟ یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 4، اپنی فراغت یعنی خالی وقت کو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، میں نوکری کر رہا ہوں، میں مشغول ہوں، لیکن جب اللہ نے مجھے موقع دیا عبادت کا، اللہ نے مجھے موقع دیا آرام کا، اللہ نے مجھے موقع دیا کسی سے ہم کلام ہونے کا، میں شکر ادا کروں اللہ کا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے بے شک۔ اور نمبر 5، جس کو کہتے ہوئے شاید میری زبان لڑکھڑا جائے، میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکوں، کیونکہ یہ ایک زندگی کا برحق عمل ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے موت لازمی ہے۔ ہم نے اپنے پیاروں کو دفنایا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ آج آپ میں زندہ ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں، ابھی سحر کا وقت نہیں ہوا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے ہم سحری کریں گے۔
لیکن کیا پتا اس پاک پروردگار کا حکم ہو جائے جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ کی سب کی جان ہے، کیونکہ اس نے موت کا وقت اور مقام نہیں بتایا ہے۔ اسی لیے شاید اللہ کے اس حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ چند 5 اقسام بتائی ہیں، جس کی آخری قسم اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، سعید حضرمی گارنٹی نہیں دے سکتا 55-60 سال کا ہو چکا اور 10 سال جیوں گا اور 20 سال جیوں گا، 20 سیکنڈ کا بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ ہمارے ناشکر گزار ہونے کے باوجود، ہمارے نافرمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہے، پتہ نہیں اور کتنے دن اور کتنے سال اور کتنی سانسیں۔ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو نعمت جانو، اس کا صحیح تصرف کرو۔ بے شک الرحمن، اس کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہے۔ میں جب اپنے بیان کی ابتدا کر رہا تھا تو مجھ میں ایک اندیشہ، ایک وسوسہ تھا کہ شاید میں 15-20 منٹ سے زیادہ نہ بول سکوں۔ بے شک الرحمن خلق الانسان، یہ اس کا فضل ہے کہ مجھ ناچیز، مجھ جاہل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت، اتنی استطاعت دی کہ آپ جیسے قابل لوگ مجھے بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں۔ میری گھروں میں بیٹھی ہوئی ماں بہنیں، باہر انتظار کرتے ہوئے میرے بھائی بزرگ، ان کے کانوں تک اللہ تعالیٰ یہ آواز، یہ کلام، یہ بیان پہنچا رہا ہے۔ بے شک الرحمن، الحمدللہ یا رب، نشکرک یا رب۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہوئے اپنے قیمتی وقت کا تصرف صحیح کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی حدیث مبارکہ کی 5 نمبر کی اس نشانی، اس چیز کے بارے میں جو زندگی نعمت ہے موت سے پہلے، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اپنے اختتام پر کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ جو بارہا کبھی ایک بار کوئی مچھر یا مکھی آپ کے آنکھ میں داخل ہونے کے لیے متحرک ہوتی ہے، آپ کا ہاتھ گردش میں آتا ہے، آپ کا ہاتھ حرکت میں آتا ہے، اپنی آنکھ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ الرحمن، الحمدللہ الرحمن، یہ اسی کا فضل ہے۔ آپ کو جب کبھی بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی اللہ کی نعمت کا احساس ہو جائے، بے حساب شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ بے شمار اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھے ماں باپ دیے ہیں، شکر ادا کیجیے، ان کی درازی عمر کی دعا کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین شریک حیات سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس نعمت کے زائل ہونے سے پناہ مانگیے، اس کی نعمت میں اضافے کی دعا کیجیے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین اولاد سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کیجیے، اس نعمت کی حفاظت کی دعا کیجیے، اور آپ بھی اس نعمت کی حفاظت کی کوشش کیجیے، کیونکہ اس الرحمن کو آپ کو جواب دینا ہے شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے اس کی ناشکری نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو بہترین ماں باپ دیا، آپ نے شکر ادا کیا، ان کی حفاظت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین شریک حیات، بہترین بھائی بہن دیے، آپ نے شکر ادا کیا، ان کی حفاظت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین اولاد سے نوازا، آپ نے شکر ادا کیا، ان کی حفاظت کی دعا کی۔ الرحمن خلق الانسان۔
آئیے آپ اور میں اس کلام کے اختتام سے پہلے اس دعا کو پڑھیں اور سنیں، اس مصنون دعا کو جس میں ہم اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کے زائل ہونے سے، چلے جانے سے، وہ تحول عافیتک، تیری عطا کی ہوئی صحت کے چلے جانے سے ہم پناہ مانگتے ہیں تیری، وہ فجا نقمتک، نقمہ مانے عربی میں نعمت کا اپوزٹ، یعنی نعمت آپ کو خوش نصیبی خوشی، لیکن نعمت کا اپوزٹ بدقسمتی بدبختی، وہ فجا نقمتی کا یعنی اچانک آپ کو بدقسمتی کے ملنے سے، وہ جمیع سخت کا یعنی تیری تمام قسم کی ناراضگیوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، نہیں یا رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے تو ہماری کمزوری کو، ہماری نادانی کو، ہماری کمزور ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے چھوٹے سے شکر کو بھی تو قبول فرما۔ اس دعا کے بعد میں آج کی تاخرات کی مصنون دعا پڑھنے سے پہلے میرے دماغ میں یہ خیال آیا، شاید انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہو، بارہا میں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصنون دعاؤں میں ایک دعا ایسی بتائی ہے جس کو ہم ملٹی وٹامن کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی مرض میں مبتلا یا کسی امراض میں مبتلا ہو تو ڈاکٹر دواؤں کے ساتھ ایک ملٹی وٹامن ٹیبلٹ یا ٹانک دیتا ہے جو آپ کے جسم میں کئی قسم کے وٹامن کی کمی کو دور کرتی ہے۔ وہ دعا ہے دو سجدوں کے درمیان جو ہمیں بتایا گیا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وعہدنی وارزقنی۔ اللہم ارحمنی، آپ سب کو معلوم ہے میں اپنی تسلی کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، یا رب مجھ پر رحم کر۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہم ارحمنی وعافنی، مجھے عافیت دے، صحت دے، تندرستی دے۔ میں نے جیسا کہا ہے کہ جو لوگ کچھ مرض میں مبتلا ہوں، آج ایک سر کا درد ہو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، جب وہ دور ہوتا ہے تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، وہ بھی نعمت ہے۔ وعافنی الرحمن، اس کے بعد وعہدنی، مطلب مجھے توحید میں قائم رکھنا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وعہدنی۔ آخر میں جو آج کی اور ہمیشہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے آپ کی میری، وارزقنی۔ وہ رزاق جب رزق دے کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن وہ روک دے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو یہ دعا کا کثرت سے ذکر کیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنے چلتے پھرتے عمل کا حصہ بنائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے تمام ناشکر گزاریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، آپ کی میری تمام کوتاہیوں نادانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بے شک ان تمام نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آج کی مصنون دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.